امام شافعی رحمہ اللہ کی تعریف چل رہی تھی، ٹھیک ہے جی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ کی تعریف کیا فرمائی ہے؟ العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیۃ من ادلتها التفصیلیۃ، العلم بالاحکام، پھر بات چل رہی تھی کس چیز سے؟ احکام، صحیح، احکام اس کے یہ جمع ہے کس چیز کی؟ حکم کی، صحیح، اور اس کے 3 معنی، کتنے؟ 3 معنی، 2 معنی تو ادھر خود ماتن نہیں ذکر کر دیے، ایک معنی عرفی بیان کر دیا، اسناد امر الی آخر، اسناد امر الی آخر، ایک چیز کی نسبت کرنا دوسری چیز کی طرف، بات سمجھ میں آئی؟ اور نسبت جو ہوتی ہے وہ کس چیز میں ہوتی ہے؟ میں نے عرض کیا تھا قضایا میں ہوتی ہے، اس میں قضیے کے اندر، صحیح، تو اس لیے خود ماتن نے بھی کہا کہ جب اسناد امر الی آخر والا ترجمہ کریں گے یہ معنی مراد لیں گے، یعنی معنی عرفی، یعنی معنی عرفی، تو پھر کیا چیز نکل جائے گی فقہ کی تعریف سے؟ تصورات اور مفردات کا علم نکل جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قضایا جو ہے وہ مفرد نہیں ہوتے ہیں، وہ مرکب ہے، ایک قضیہ 2 تصوروں سے بنتا ہے، یعنی سمجھ گئے؟ یہ معنی اگر لیں گے تو پھر ترجمہ کس طرح کریں گے؟ العلم، فقہ نام ہے اس علم کا، بالاحکام جو قضایا کا علم ہوتا ہے، ترجمہ پھر یوں کریں گے، سمجھے نا؟ مفردات کا علم، تصورات کا علم نہیں ہوتا، بلکہ کس چیز کا علم ہوتا ہے؟ سمجھے؟ دوسرا معنی بھی خود اس نے کیا، وہ یمکنوں سے، پہلا معنی بھی یمکنوں سے، دوسرا بھی یمکنوں سے، دوسرا معنی ہے شرعی، اصطلاحی، کیا؟ اصطلاحی معنی، کون سا معنی؟ کون سا ہے؟ خطاب اللہ، سمجھے نا؟ خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین بالاقتضاء او التخییر، صحیح، اللہ تعالیٰ کا خطاب جو متعلق ہوتا ہے بندوں کے افعال کے ساتھ، جس میں کسی چیز کے کرنے یا چھوڑنے کا تقاضا ہوتا ہے، یا کسی فعل کا کرنا یا نہ کرنا اس کا اختیار دیا جاتا ہے، یہ بات بھی ہم پڑھ چکے ہیں نا؟ اچھا، تیسرا معنی ہے منطقی، کیا؟ منطقی معنی۔ اچھا، اگر یہ دوسرا معنی مراد لیں گے، اگر دوسرا معنی مراد لیں گے تو اب ترجمہ کیسے کریں گے؟ العلم یہ فقہ نام ہے جاننے کا، کس چیز کے جاننے کا؟ بالاحکام، اللہ تعالیٰ کے خطاب کو جاننے کا، آیا؟ تیسرا معنی ہے احکام کا، حکم منطقی، کیا؟ منطقی، کیا؟ منطقی حکم، وہ نام ہے ادراک کا، کیا؟ وہ نام ہے ادراک کا، اذعان، ادراک، علم، سمجھے؟ تو پھر ترجمہ یوں ہوگا کہ علم فقہ نام ہے العلم بالادراک، العلم بالعلوم، اور یہ معنی یہاں پر صحیح نہیں ہے، اس لیے اس کو سرے سے ذکر ہی نہیں، اس کو سرے سے ذکر ہی نہیں کیا، بلکہ اول والے 2 معنی، صحیح۔ پھر اس کے بعد حکم کی 3 قسمیں ہیں، کتنی؟ حکم کی 3 قسمیں، بات سمجھ میں آئی؟ کا ایک حکم عقلی ہوتا ہے، کہا نا؟ ایک حکم حسی ہوتا ہے، حکم عقلی کی بھی مثال دے دی، جس طرح کل علم بأن العالم محدث، حکم حسی جو ہوتا ہے دوسری قسم حکم کی، اس کی بھی مثال دے دی، النار محترقۃ، سمجھے؟ اور تیسرا حکم شرعی ہوتا ہے، تیسرا حکم کیا ہوتا ہے؟ شرعی ہوتا ہے، سمجھے نا؟ خطاب اللہ تبارک و تعالی، آیا؟ یا حکم اصطلاحی ہوتا ہے،
خطاب اللہ تبارک و تعالی. سمجھ میں آیا؟ تو اب خلاصہ یوں نکال کہ حکم کی معانی وہ بھی 3 اور حکم کی قسمیں وہ بھی 3. صحیح. ایک حکم کا معنی کیا ہے؟ اسناد امر الی آخر یعنی قضایا. دوسرا حکم کا معنی ہے خطاب اللہ تعالی. تو پہلا جو معنی ہے حکم کا وہ ہے عرفی. خطاب اللہ کا جو دوسرا معنی ہے یہ ہے اصطلاحی. تیسرا معنی جو ہے وہ ہے منطقی، اذعان و ادراک و علم. صحیح ہے. پھر حکم کی قسمیں 3 معنی کے بعد 3 قسمیں، سمجھے نا، وہ بھی 3 ہیں. ایک حکم عقلی ہوتا ہے، ایک حسی ہوتا ہے، ایک اصطلاحی ہوتا ہے. سمجھے؟ اب 2 معنی اس نے کیے کس چیز کے؟ حکم کے. تیسرا معنی بیان نہیں کیا منطقی. سمجھ میں آیا؟ پھر کہا صفحہ 36 دوسری لکیر متن اور صفحہ نمبر 36 وہاں کیا کہا؟ فَإِنْ أُرِيدَ الْأَوَّلِ اگر مراد لیا جائے پہلا معنی، اگر مراد لیا جائے پہلا معنی. کون سا معنی؟ حکم کا پہلا معنی کون سا اس نے ذکر کیا؟ اسناد و امر الی آخر. سمجھے نا؟ تو وہاں فائدہ کیا ہوگا؟ یخرج العلم بالذوات والصفات ای تصورات. تو پھر علم تصور کا نکل جائے گا. کس چیز کی تعریف سے؟ فقہ کی تعریف سے. آیا کون سے معنی کے لحاظ سے؟ اس پہلے معنی کے لحاظ سے. پہلا معنی کون سا؟ اسناد امر الی آخر عرفی معنی. اگر حکم کا معنی عرفی مراد لیں گے، حکم کا معنی کون سا مراد لیں گے؟ عرفی مراد لیں گے. تو اس صورت کے اندر پھر فقہ کی تعریف سے تصورات کا علم، مفردات کا علم کیا ہو جائے گا؟ ہو جائے گا. وہی اب تک تصدیقات اور تصدیقات اور تقیوں کا علم رہ جائے گا. اسی کو پھر فقہ کہا جائے. صحیح. اب کہتا ہے آج کا سبق وَإِنْ أُرِيدَ الثَّانِي لیکن اگر دوسرا معنی مراد لیا جائے. دوسرا معنی کون سا ہے؟ خطاب اللہ تعالی. سمجھے؟ اللہ تعالیٰ کا خطاب المتعلق بافعال المکلفین بالاقتضاء او التخییر. سمجھے؟ اگر یہ معنی مراد لیا جائے یعنی اصطلاحی، یعنی تو کہتے ہیں فقولہ بالاحکام. فقولہ بالاحکام تو قول اس کا بالاحکام یکون احترازا یہ احتراز ہوگا ان علم ما سوا خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین الی آخرہ. سمجھے نا؟ اس سے کیا ہو جائے گا؟ احتراز ہو جائے گا. آیا مانا جی؟ ادھر دیکھو، جب حکم کا معنی دوسرا لیں گے خطاب اللہ والا تو خطاب اللہ کہتے ہیں کس چیز کو کہتے ہیں؟ اللہ کا جو خطاب ہوتا ہے وہ شرعی ہوتا ہے یا غیر شرعی ہوتا ہے؟ شرعی ہوتا ہے. سمجھے؟ جب خطاب اللہ نام ہے حکم شرعی کا تو پھر الشرعیہ کی قید متن کو دیکھنا یہ کیا بن جائے گا؟ تکرار ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ تکرار ہوگا. مانا سمجھ یہ ہے اعتراض. اعتراض سمجھا؟ اگر آپ حکم کا پہلا معنی مراد نہیں لیں گے، دوسرا معنی خطاب اللہ، پہلا معنی مراد لیں پھر تو ٹھیک ہے، کوئی اشکال نہیں ہے. لیکن وَإِنْ أُرِيدَ الثَّانِي اگر دوسرا معنی مراد لیں گے، دوسرا معنی ہے خطاب اللہ والا. خطاب اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے خطاب کو جو بندوں کے افعال سے متعلق ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بندوں کو جو خطاب فرماتے ہیں تو اس میں کسی چیز کا حکم کرتے ہیں یا کسی چیز سے روکا جاتا ہے. سمجھے؟ یا کسی چیز کے منع اور نہ منع کرنے کا نہ منع ہونے کا اختیار، کرنے اور نہ کرنے کا اختیار دیا جاتا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا جو خطاب ہوتا ہے وہ شرعی ہوتا ہے. کیا؟ جب اللہ کا خطاب وہ شریعت سے وابستہ ہوتا ہے، شرعی ہی ہوتا ہے، تو پھر احکام کے بعد الشرعیہ کی قید یہ تکرار محض ہے. اس کے لیے سمجھو کہ
اللہ تعالیٰ کا جو خطاب ہے سمجھے نا کس معنی میں حکم کا دوسرا معنی تو اس کی دو قسمیں ہیں کیا ایک عمومی معنی کے اعتبار سے ہے کس معنی کے اعتبار سے بمعنی ما سبق بالشرع ما وہ چیز جو ثابت ہوئی ہے کس چیز سے یا ما یثبت بالشرع کہہ دو اور دوسرا ہے ما توقف علی الشرع یا ما یتوقف یا یتوقف علی الشرع جو موقوف ہوتا ہے کس چیز کے اوپر شریعت کے اوپر سمجھ میں آیا ما ثبت بالشرع یا ما یثبت بالشرع یہ عام یہ کیا ہے پوری شریعت کو شامل ہے چاہے عقائد ہوں چاہے اعمال ہوں چاہے احکامات ہوں جو کچھ ایمان باللہ ایمان بالرسول حشر نشر قیامت نماز حج روزہ زکوٰۃ سب کچھ اس میں کیا ہے شامل ہے جبکہ ما توقف علی الشرع یا ما یتوقف یا توقف دونوں طرح کہہ سکتے ہیں جو موقوف ہوتا ہے شریعت کے اوپر وہ تمام کو شامل نہیں ہے سمجھے نا بلکہ بعض کو شامل ہے اور بعض کو شامل ہے یہاں وہی معنی مراد لیں گے لہذا تکرار نہیں سمجھے مثلا کی بات ایمان باللہ ہے کیا ہے ایمان باللہ ہے شریعت اس پر موقوف ہے کیا ہے شریعت اس پر موقوف ہے یعنی جتنے بھی احکامات ہیں قرآن کو ماننا حدیث کو ماننا قیامت کو ماننا سمجھے نا یہ موقوف ہیں کس چیز کے اوپر ایمان باللہ کے اوپر سمجھے ایمان بالرسول کے اوپر ایمان باللہ ہوگا ایمان بالرسول ہوگا تبھی تو قرآن کو مانے گا اللہ پر ایمان ہوگا صفت کلام کو مانے گا تو قرآن کا قائل ہوگا ورنہ قرآن کو بھی نہیں مانے گا سمجھے نا تو کہتے ہیں کچھ احکام ایسے ہیں جو شرعی ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو غیر شرعی ہیں کیا غیر شرعی کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ شریعت سے باہر ہیں سمجھ میں ہے اس معنی میں غیر شرعی نہیں غیر شرعی اس معنی میں کہ وہ شریعت کے اوپر موقوف نہیں ہے بلکہ شریعت ان پہ موقوف ہے ما ثبت بالشرع ان کو بھی شامل ہے ثبوت ان کا بھی شریعت سے ہے سمجھ میں نا توقف کے معنی کے لحاظ سے ما یتوقف والا شر کے معنی کے لحاظ سے شر نہیں شرع سمجھے نا شریعت دیکھو لہذا پھر تکرار نہیں آئے وَإِنْ أُرِيدَ الثَّانِي اور اگر دوسرا معنی مراد لیا جائے خطاب اللہ والا حکم کا کون سا معنی مراد لیا جائے سمجھے نا فَقَوْلُهُ بِالْأَحْكَامِ فَقَوْلُهُ تو پھر احکام کا جو لفظ ہے احتراز یہ ہوگا ان علم ما سوا خطاب اللہ تعالی اس علم سے جو کہ خطاب اللہ تعالی کے علاوہ ہے علاوہ وہ ہے کہ جو شریعت پر موقوف نہیں ہے بلکہ شریعت پر موقوف ہے سمجھے فالحکم بهذا التفسیر قسمان پھر حکم کی اس تفسیر کے مطابق کس تفسیر کے مطابق خطاب اللہ کا معنی اگر مراد لیں گے تو پھر حکم کی کتنی قسمیں بن جائیں گی دو قسمیں شرعی وغیر شرعی شرعی وغیر شرعی ایک شرعی ہوگا دیکھو تم بھی صفحہ 35 پہ پہنچے شرعی ہوگا اور دوسرا کیا ہوگا غیر شرعی اب شرعی کی مثال کیا جی اے خطاب اللہ تعالی بما یتوقف علی الشرع صحیح اللہ تعالیٰ کے خطاب جو کہ موقوف ہے شریعت یہ ہے اعمال کیا اعمال کیونکہ جتنے بھی احکامات ہیں وہ موقوف ہیں عقائد کے اوپر وغیر شرعی کیا شرعی اور خطاب اللہ کی دوسری قسم ہے غیر شرعی غیر شرعی کا یہ معنی نہیں ہے کہ شریعت سے باہر ہے بلکہ خطاب اللہ تعالی بما لا یتوقف بما لا یتوقف علی الشرع اللہ کا وہ خطاب جو شریعت پر موقوف نہیں ہے کا وجوب الایمان باللہ ہے جس طرح وجوب ایمان باللہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا واجب ہے سمجھے نا او وجوب تصدیق النبی علیہ الصلوۃ والسلام یا واجب ہونا کس چیز کا تصدیق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر نبی علیہ السلام کی تصدیق یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی تصدیق کرنا رسول ہونے کی تصدیق کرنا یہ بھی کیا ہے واجب ہے ونحوہما مما لا یتوقف علی الشرع
اور اسی طرح دیگر جس کا توقف شریعت پر نہیں ہے، بلکہ لتوقف الشرع علیہ، لتوقف الشرع علیہ، شریعت خود ان کے اوپر موقوف ہے۔ بھائی بات سمجھ، تو یہ وہ اصولی عقائد ہیں، یہ وہ اصولی عقائد ہیں۔ عقائد تو بے شمار ہے، لیکن یہ وہ اصول ہیں کہ یہ شریعت پر موقوف نہیں ہے بلکہ شریعت ان پر موقوف ہے۔ آیا؟ لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ یہ مطلقاً غیر شرعی ہیں۔ غیر شرعی کس طرح ہے؟ شریعت نے تو خود ان کا ذکر کیا ہے، ایمان باللہ کا، وجود باری تعالیٰ کا تو ذکر کیا ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ جب آپ شریعت کو مانیں گے تو اس سے پہلے ان کو ماننا پڑے گا۔ آیا؟ جب کتاب کو مانو گے تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کو مانو گے، صفت کلام کو بھی مانو گے، سب قرآن کو مانو گے۔ ثم الشرعی اما نظری، کیا؟ ثم الشرعی اما نظری و اما عملی و اما عملی۔ تھوڑا پیچھے دیکھنا دوبارہ، کیا کہا کہ فالحکم بہذا تفسیر قسمان شرعی و غیر شرعی، کہا نا کہ اگر ہم حکم کا دوسرا معنی لیں گے خطاب اللہ تعالی والا تو پھر حکم کی دو قسمیں ہو جائیں گی، ایک حکم شرعی اور دوسرا حکم سمجھیں۔ آسان سا فرق تھوڑا سا یوں کریں گے، آسان سا فرق کہ حکم شرعی وہ جو متعلق ہوتا ہے اعمال کے ساتھ، اکثر کہہ رہا ہوں کیونکہ آگے پھر اشکال نہیں آئے، اور دوسرا وہ ہوتا ہے جس کا تعلق ہوتا ہے اصولی عقائد کے ساتھ۔ مطلق عقائد نہیں کہتا ہوں، اصولی کہتا ہوں، عقائد کے ساتھ۔ سمجھ میں آیا مسئلہ؟ کہتے ہیں اب جب یہ معنی لیں گے نا، کون سا معنی؟ خطاب اللہ والا، تو فالحکم بہذا تفسیر قسمان، فالحکم اب حکم کی دو قسمیں بن گئی، شرعی اور غیر شرعی۔ شرعی اور غیر شرعی کا فرق سمجھ میں آ گیا؟ اب کہتے ہیں کہ ثم الشرعی، یہ جو پہلی قسم ہے نا حکم کی، حکم کی جو پہلی قسم ہے سمجھ میں آیا؟ یعنی شرعی، اس کی پھر دو قسمیں ہیں، اما نظری و اما عملی، یا وہ نظری ہوگا یا وہ عملی ہوگا۔ نظری کا تعلق نظریات اور عقائد سے ہوگا، صحیح ہے، اور عملی کا تعلق خالص اعمال سے ہوگا۔ آیا؟ یہاں پر یہ اعتراض ہوگا ہی نہیں کہ یہاں پھر نظری آ گیا، سمجھ میں آیا نا؟ اس لیے ہم نے پہلے سے اشکال کا جواب دے دیا۔ کہتے ہیں وَإِمَّا فَقَوْلُهُ الْعَمَلِيَّةُ، کیا؟ تو کہتا ہے کہ جب عملیہ کی قید لگا دی، دیکھا کی تعریف میں نظر آ رہا ہے، بالاحکام شرعیت العملیہ، سمجھے نا؟ تو کہتے ہیں عملیہ کی جب قید لگا دی، اعتراض عن الاحکام عن العلم بالاحکام شرعیت النظریہ، بس یہ بات کہنی تھی اس کو، اس لیے تھوڑی تمہید بات دی اس کے لیے۔ ثم الشرعی اما نظری و اما عملی، نہیں سمجھ میں آئی؟ ہاں سمجھے؟ کیسے سمجھے بتاؤ؟ کتاب اللہ کی دو قسمیں ہیں، شرعی ہے یا غیر شرعی، کی دو قسمیں، ایک نظری ہے ایک عملی۔ یہ تفسیر کیوں کر رہا ہے ماتن؟ اس لیے کر رہا ہے کہ تاکہ جو ادھر تعریف کی ہے اس نے فقہ کی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ میں سمجھے نا، شرعیہ کے بعد عملیہ، یہ عملیہ کی قید کا فائدہ بیان کرنے کے لیے، بالاحکام شرعیت نظریہ مراد، سمجھے نا؟ شرعیہ میں نظری بھی آ رہے ہیں اور عملی بھی آ رہے ہیں۔ شرعیہ کے اندر وہ احکام آ رہے ہیں جو کیا ہوں، نظری ہوں یا، لیکن جب اس کے بعد عملیہ کہہ دیا تو نظریہ کو خارج کر دیا، سمجھے نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ شرعی کی تو ہیں ہی دو قسمیں، احکام جو شرعی ہوں گے اس کی کتنی قسمیں؟ شریعت کے جو احکام ہوں گے وہ یا عقائد ہوں گے یا اعمال ہوں گے، سمجھ میں آیا؟ تو یہ تو دونوں کے دونوں قسمیں آ رہے ہیں، شرعیہ کے لفظ میں آ رہے ہیں، لہذا یوں کہیں گے کہ العلم فقہ نام ہے اس علم کا بالاحکام الشرعیہ، جو احکام شرعی کا علم ہوتا ہے، جو احکام شرعیہ کا علم ہوتا ہے، شریعت کے احکامات
عقائد سے بھی متعلق ہوتے ہیں، نظریات سے اور اعمال سے بھی ہوتے ہیں۔ حالانکہ فقہ کے اندر جو بحث ہوتی ہے وہ تو صرف اعمال سے ہوتی ہے، عقائد کے بارے میں تو علم کلام بات کرتا ہے۔ عقائد جو اصولی ہوتے ہیں ان کے بارے میں کون بات کرتا ہے؟ علم کلام والے۔ سمجھ میں آیا؟ اور جو نظری عقائد ہوتے ہیں، نظری مسائل ہوتے ہیں، ان کے بارے میں علم کلام بات نہیں کرتا، اصول فقہ بات کرتا ہے۔ اجماع کا حجت ہونا، قیاس کا حجت ہونا، اس کے بارے میں بات کون کرتا ہے؟ اصولیین کرتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ اس لیے آپ جو بحث پڑھیں گے شرع عقائد کے اندر، وہاں پر کیا ہوگا؟ ذات باری تعالی، تصدیق بالانبیاء، اصولی بڑے بڑے اصول کا بیان ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی؟ دیکھیں، ثم الشرعی اما نظری و اما عملی فقوله العملیہ، تو قول جب عملیہ کا بڑھا دیا تو اعتراض عن العلم بالاحکام الشرعیہ النظریہ، یہ اعتراض ہو گیا اس علم سے جو علم ہوتا ہے احکام شرعیہ نظریہ کا۔ کل علم، جس طرح علم بان الاجماع حجت، ان کے اجماع اور قیاس وغیرہ کیا ہیں؟ حجت ہے، اس کو خارج کر دیا، کیونکہ فقہ کے اندر جو ہے اجماع کی حجیت کو بیان نہیں کیا جاتا ہے، یہ اصول فقہ میں بیان کیا جاتا ہے۔ سب احکام کی بات سب سے لمبی، سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ احکام کی بات تاریخ میں کیا تھی؟ سب سے لمبی تھی، کیونکہ شروع کہاں سے کیا؟ فقولہ بالاحکام یمکن ان یراد بالحکم، دو معنی اس نے خود ذکر کیے کہ حکم کا ایک معنی ہے عرفی، اسناد امر الی آخر، دوسرا معنی ہے اصطلاحی خطاب اللہ، تیسرا معنی ہم نے کیا منطقی اذعان و ادراک و علم۔ صحیح ہے، صرف تین قسمیں بنائی تین معنی کے بعد، وہ تینوں قسمیں اس نے خود ذکر کی۔ صحیح ہے کہ ایک احکام کی قسم ہے عقلی احکام، دوسرے ہیں حسی، تیسرے ہیں شرعی، سمجھے نا؟ پھر کہا کہ اگر دوسرا معنی مراد لیں گے حکم کا کتاب اللہ والا تو اس میں اشکال آئے گا، اشکال کا جواب ذکر کیا۔ پھر کہتا ہے کہ جب دوسرا معنی مراد لیں گے کتاب اللہ والا تو پھر اس کے لحاظ سے، اس تعریف کے لحاظ سے جو ہے وہ حکم کی کتنی قسمیں ہو جائیں گی؟ دو، شرعی اور غیر شرعی۔ پھر شرعی کی پھر دو قسمیں ہو جائیں گی، نظری اور عملی، نظری اور عملی۔ اتنی لمبی تقریر بڑھا کے آخر میں اس کا فائدہ ذکر کیا کہ العملیہ کہہ کر نظریہ کو نکال دیا، العملیہ کہہ کر کس کو نکال دیا؟ یہ بات ہے۔ تو اب العلم، یہ بات بھی ہو گئی، بالاحکام، یہ بات بھی ہو گئی۔ اب اس کے بعد تیسرا لفظ کیا ہے؟ شرعیہ عملیہ ہو گیا، من ادلتہ تفصیلیہ، شرعیہ عملیہ ہو گیا نا۔ عملیہ کے ساتھ کس کو خارج کر دیا؟ یعنی نظریہ کو خارج کر دیا۔ اب بات کس چیز کے اوپر کرتا ہے؟ من ادلتہ، پھر اس کے بعد بات کرے گا التفصیلیہ، کہتا ہے من ادلتہ، یہ من ادلتہ جار مجرور ہے، اس کا تعلق علم، کیا؟ علم کا لفظ کون سا؟ شروع میں جو ہے، کون سا؟ العلم بالاحکام، نظر آ رہا ہے؟ ادلتہ معلوم کرنا کس چیز کے ذریعے سے؟ ادلہ کے ذریعے کے ساتھ، کس چیز کے ذریعے سے؟ شریعت کو، شریعت کے احکامات کو معلوم کرنا، شریعت کے مسائل کو معلوم کرنا، کس چیز سے معلوم کرنا؟ دلائل کے ساتھ۔ بات سمجھ میں؟ کہتے ہیں اس کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے؟ علم کے ساتھ۔ کس کے ساتھ ہے؟ علم کے ساتھ۔ یہ صراحتاً نہیں کہہ رہے، اشارتاً کہہ رہے، کیونکہ اس نے کیا کہا؟ من ادلتہ کے بعد علم الحاصل، علم الحاصل، تو اس میں اشارہ کر دیا کہ من ادلتہ کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ علم کون سا؟ مطلق علم ہے، ادھر تعریف ہے، لفظ علم، تعریف فقہ کے اندر جو لفظ علم ہے سب سے پہلا لفظ العلم بالاحکام شرعیہ، سمجھا نا؟ تو العلم کا جو لفظ ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ جب اس سے تعلق ہو جائے گا تو فائدہ کیا ہوگا؟ کہتا ہے علم مقلد نکل جائے گا۔ کیا؟ کیونکہ مقلد کا جو علم ہوتا ہے وہ اپنے علم سے نہیں ہوتا ہے کہ خود دلیل سے علم کو کیا کرتا ہے؟ ثابت کرتا ہے، مسائل کو ثابت کرتا ہے۔
بات سمجھ میں آئی؟ بلکہ وہ فقیہ یا مفتی سے معلوم کر کے حاصل کرنا ہے۔ آیا؟ اور اس کا تعلق احکام سے بھی نہیں ہے۔ کیا؟ احکام سے بھی نہیں ہے کہ احکام کو دلائل سے معلوم کرنا۔ بات سمجھ میں آئی؟ دیکھو نیچے، علم الحاصل یعنی وہ علم جو حاصل ہوتا ہے للشخص اس شخص کو الموصوف بہی، الموصوف بہی جو موصوف ہے اس فقہ کے ساتھ، یعنی فقیہ ہے، یعنی فقیہ ہے، من ادلتہا اپنے دلائل سے معلوم کرنا، المخصوصۃ بہا جو خاص ہوتے ہیں ان مسائل کے ساتھ، وہی الادلۃ الاربع، اور وہ ادلہ کون سے ہیں؟ اربع ہیں۔ بہذا القید یخرج التقریر، اور یہ قید نکالتی ہے کس چیز کو؟ تقریر کو، لأن المقلدہ کیونکہ مقلد بإن كان قول المجتہد والمفتی دلیلا له، اگرچہ مجتہد اور مفتی کا قول اس کے لیے دلیل ہوتی ہے، لیکنہ لیس من تلک الادلۃ المخصوصہ، لیکن وہ قول ان ادلہ مخصوصہ میں سے نہیں ہے، کتاب سنت اجماع قیاس میں سے نہیں ہے۔ وقولہ التفصیلیہ، وقولہ التفصیلیہ کی قید کا فائدہ بیان کر رہے ہیں۔ یخرج الاجمالیہ، یہ نکالتا ہے دلائل اجمالیہ کو، کل مقتضی والنافی، جس طرح مقتضی ہوتا ہے اور نافی ہوتا ہے۔ اس دلیل کا تقاضا یہ ہے، صراحت تو کوئی نہیں ہے، تقاضا یہ ہے کہ یہ اس طرح ہو اور یہ اس طرح نہ ہو، والنافی یہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، سمجھے نا؟ کہتے ہیں یہ تقاضے اور نافی، یہ اشارات، یہ تفصیلی نہیں ہوتے ہیں دلائل، یہ اجمالی ہوتے ہیں، تفصیل آگے آئے گی، اس کی نیچے آئے گی، سمجھے نا؟ وقد زاد ابن الحاجب، اور ابن حاجب نے زیادہ کیا ہے علی ھذا اس تعریف کے اوپر، یعنی تعریف اس نے بھی فقہ کی یہی کی ہے، العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیۃ من ادلتها التفصیلیہ، لیکن ایک لفظ بڑھا دیا بالاستدلال، بالاستدلال کے ذریعے سے اس نے نکالا ہے کس چیز کو؟ مقلد کے علم کو، کس کو؟ مقلد کے علم کو، کیونکہ وہ بالاستدلال نہیں ہوتا ہے، سمجھے نا؟ لیکن ہمارا ماتن اس کی تردید کرتا ہے، کہتے ہیں کہ بالاستدلال کے لفظ سے مقلد کے علم کو نکالنا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ پہلے ہی من ادلتہا سے نکل چکا ہے، سمجھے نا؟ وقد زاد ابن الحاجب علی ھذا قولہ بالاستدلال، اور زیادہ کیا ہے علامہ ابن حاجب رحمۃ اللہ علیہ نے علی ھذا اسی تعریف فقہ پر اپنا قول بالاستدلال، ولا شک انہ مکرر، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں کیا ہے؟ تکرار ہے۔ اب واپس پڑھیں گے متن کو۔ قولہ وقیل العلم، عرف اصحاب الشافعی رحمهم الله الفقہ بانه العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیۃ من ادلتها التفصیلیہ، وبیان ذلك ان متعلق العلم اما حکم او غیره، والحکم اما ماخوذ من الشرع او لا، والماخوذ من الشرع اما ان يتعلق بكيفية عمل او لا، والعملي اما ان يكون العلم به حاصلا من دليل التفصيل الذي ينتهي به الحكم او لا، فالعلم المتعلق بجميع الاحكام الشرعية العملية الحاصلة من ادلة التفصيل والفقه، وخرج العلم بغير الاحكام من الزوات والفعل، والعلم بالاحكام الغير الماخوذة من الشرع كالاحكام الماخوذة من العقل، كالعلم بان ان شاء الله صحيح آسان